قال بولا ابلیس ارأیتک تو مجھے بتا. ارأیتک لفظ جو ہے یہ رأیتا سے ہی ہے، رآ کا رے حمزہ یا رآ دیکھنے کے معنوں میں. لیکن یاد رکھیے کہ جب بھی یہ لفظ ارأیتا آئے گا، اور یہ کئی بار آتا ہے قرآن پاک میں، مثلاً کوئی مشہور جگہ جو آپ کو معلوم ہو، ارأیت الذی یکذب بالدین، تو ارأیتا کا معنی ہوتا ہے مجھے بتا، یعنی لفظی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوگا کہ تو مجھے بتا. اور کا جو ہے یہ حرف خطاب ہے، مخاطب کی ضمیر ہے، یعنی سامنے والے سے بات کرنے کے لیے، جیسے ذالکا، ذالکما، ذالکم. تو یہاں ارأیتک تو مجھے بتا، تا اور کا دونوں ایک ہی معنوں میں آ رہے ہیں. ھذا یہ اشارہ ہے کس کی طرف؟ آدم کی طرف. الذی جس کو، یہ جس کو کرمتا تو نے عزت بخشی، کاف رے میم کرم عزت، کرام انگور کی بیل پیچھے بتا چکی ہوں، کریم کرم، جسے تو نے عزت بخشی، علیہ مجھ پر، یعنی میرے مقابلے میں جس کو اہمیت دی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی یہ جس کو تو نے میری وجہ سے عزت دی ہے، تو اس کو مجھ پر کیوں فوقیت دی ہے؟ ایسا کیوں کیا ہے تو نے؟ اس کی مجھے وجہ بتا. جملے پہ ذرا غور کیجیے آپ. ھذا الذی کرمت علیہ، یہ جملہ کس پر مبنی ہے؟ حسد پر، شدید حسد پر، کہ اس سے یہ برداشت نہ ہوا کہ انسان کو اس پر فوقیت مل جائے، اور انسان کو یا آدم کو سجدہ کرنے کے لیے اسے کہا جائے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ شیطان کا سب سے بڑا وار انسان کے اوپر اسی راستے سے ہوتا ہے کہ اس کو اپنے مقابلے میں کسی دوسرے کی بڑائی، بھلائی، خیر بھاتا نہیں. خرابی یہاں سے شروع ہوئی، تکلیف یہاں سے شروع ہوئی. ھذا الذی کرمت علیہ، اس کو تو نے مجھ پر عزت دے دی، فوقیت دے دی، یہ مجھ سے بہتر ہو گیا، میں اس کے آگے جھکوں، میں اس کی بات مانوں، میں اس کے نیچے لگوں. سجدہ کس بات کی علامت؟ جھکنے، نیچے ہونے کی، ذلیل ہونے کی، اپنے آپ کو کمتر کرنے کی، سمیٹنے کی، چھوٹا ہونے کی. میں چھوٹا ہو جاؤں؟ میں چھوٹا نہیں ہو سکتا. ھذا الذی کرمت علیہ، کیوں؟ اور یہاں سے اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑکی. کیا؟ لئن اخرتنی، البتہ اگر تو نے مجھے مہلت دے دی. اخر یؤخر تاخیر، دیر کرنا، اردو میں بھی استعمال ہوتا تاخیر. اگر تو نے مجھے مہلت دے دی یعنی وقت دے دیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، یعنی اگر تو نے مجھے زندگی دی قیامت کے دن تک. اسی لیے ابلیس کو ابھی موت نہیں آئی. ابلیس جب سے زندہ ہے، جب سے اس نے یہ آدم کو سجدے سے انکار کیا تھا. لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو نے مجھے مہلت دی قیامت کے دن تک جینے کی، آزادی کی، تو میں پھر کیا کروں گا؟ لأحتنکن، البتہ ضرور قابو کر لوں گا، ذریتہ، اس کی اولاد کو گریب کر لوں گا، پکڑ لوں گا. الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے بچ سکیں گے. احتنکن کا لفظ ہا نون کاف سے ہے. ہے نون کاف، حنک الشیء کہتے ہیں کسی چیز کو سمجھنا. اور احتنا کا جیسے یہاں پر تے کے ساتھ آیا ہے، احتنک الجراد الزرع کہتے ہیں مکڑی نے کھیت کا صفایا کر دیا. ٹڈیوں کا زمین کی رویدگی یا زمین کی پیداوار کو چٹ کر دینا. یعنی احتنا کا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب ٹڈیاں فصل کا صفایا کر دیتی ہیں. تو کیا مانا ہوگا؟ میں اس کی اولاد کا صفایا کر دوں گا، یعنی ان کے ایمان کا، ان کے دین کا، ان کی بھلائی کو
چٹ کر دوں گا. اسی طرح حنک الدابہ کہتے ہیں گھوڑے کے نچلے جبڑے کو اوپر والے سے ملا کر رسی سے باندھ دینا تاکہ مالک اسے جدھر چاہے لے جائے، یعنی گھوڑے کے منہ میں رسی لگانا، لگام لگانا. تو احتنکن میں کیا کروں گا؟ جکڑ لوں گا، لگام دوں گا، لگام اپنے ہاتھ میں رکھوں گا، باندھ لوں گا ذریتہ اس کی اولاد کو. کس لیے؟ تاکہ میں اسے جدھر چاہوں لے جاؤں. اس کی باغیں میرے ہاتھ میں ہوں گی، وہ میرے کہے پر اور میری مرضی کے مطابق سارے کام کرے گا. یعنی میں اس کو پورے کا پورا اپنے قابو میں لے. آپ دیکھیے گھوڑا کتنا طاقتور ہوتا ہے. ہارس پاور جو ہے مشہور ہے، ہارس پاور. آپ دیکھیے کہ اتنا مضبوط جانور کس طرح مسخر کیا جاتا ہے، کس طرح آپ اس پہ سواری کرتے ہیں جب آپ اس کی لگام پکڑ لیتے ہیں. پھر اس کی ساری قوت اور ساری طاقت آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. آپ اسے جدھر چاہے موڑ دیں، جدھر چاہے کھینچ کے روک لیں. کبھی آپ نے گھوڑے کی سواری کی؟ وہ ٹڈیوں والی مثال تو شاید آپ کو سمجھنا ہے. گھوڑے کی سواری اگر کی ہو یا ٹانگے پہ بیٹھے ہو کبھی، یا گھڑ سواری کی ہو خود پرسنلی، تو آپ کو تجربہ ہوگا کہ باگیں پکڑ کے آپ کس طرح اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں. وہ آپ سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے، لیکن اب کیا ہے؟ آپ کا مطیع و فرما بردار آپ کے سامنے جھکا ہوا، جدھر چاہیں آپ لے جائیں اس کو، اور جتنا چاہیں تیز دوڑائیں اور جتنا چاہیں آپ اس کو جس سپیڈ پہ رکھیں. یعنی پھر وہ ٹوٹلی آپ کے رحم و کرم پر ہے. تو شیطان کہتا ہے کہ میں اس کی اولاد کو قابو کر لوں گا، اپنے ہاتھ میں رکھوں گا، جیسے چاہوں گا نہ چاہوں گا. یہاں آپ دیکھیں شیطان کا کانفیڈنس. وہ کہتا ہے لَأَحْتَنِكَنَّ، کر کے ہی چھوڑوں گا. کس قدر کانفیڈنس سے بول رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا زور بھی کس پہ چلتا ہے؟ جو پھر اس پہ ٹرسٹ کرتا ہے اور اس کی بات مان لیتا ہے. لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، اور پھر اس کے لیے قرآن پاک میں آتا ہے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. الحجر 39 اور 40 میں آپ نے پڑھا کہ وہ ان کے لیے کیا کرتا ہے؟ زمین میں دل فریبیاں پیدا کرتا ہے اور پھر اس طرح ان کو بہکاتا ہے. الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے، بہت تھوڑے جو بچیں گے، جو اس کے قابو میں نہیں آئیں گے. اور اس کے لیے پھر کتنا زور اور کتنی طاقت چاہیے، اور وہ طاقت اکیلے انسان میں نہیں ہوتی جب تک اس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط نہ ہو، اور رب کی تائید اور رب کی رہنمائی اور حفاظت نہ ہو اس کے لیے. تو شیطان سے بچنا مشکل ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو اغوا کر لوں گا، ان سب کو بہکا لے جاؤں گا. الا عبادک منہم المخلصین، صرف تیرے چنے ہوئے بندے بچیں گے. اور جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ سبا 20 میں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ، اور البتہ تحقیق سچ پایا ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان. یعنی انسان کے بارے میں ابلیس نے جو سوچا تھا وہ درست سوچا تھا. فَاتَّبَعُوهُ، ان سب نے اس کی پیروی کی. إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے مومنوں کے ایک گروہ کے، باقی سب اس کے پیچھے چل دیے. الا قلیلا، تھوڑے ہی بچے. جب آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، چاہیں آپ اس کو سیدھے رستے پہ لے جائیں اور چاہیں آپ اس کو ٹیڑھے رستے پہ لے جائیں. تو شیطان بھی اسی طرح انسانوں کو جس رستے پہ چاہتا ہے لے جاتا ہے. لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا،